تعالی علی محمد. مجھے خاص میل آئی ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، جو ہماری یہ قوم لگی ہوئی ہے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ جیسے خرافات آ گئی ہیں، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابتلا ہو گیا ہے. وہ خوشی، وہ محبت کا دن مناتے ہیں اور وہ تحفے دیتے ہیں. ابھی تک کوئی ایسے پیغام تو ملا نہیں کہ کوئی اپنی ماں کو جا کر تحفہ دیتا ہو محبت کے نام پر، یا والد کو جا کر محبت کے نام پر تحفہ دیتا ہو. ایسا معلومات کرنے سے کچھ پتا چلا. بس یہ جوان لڑکے لڑکیاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور اس طرح کا کوئی چلا ہے، اور یہ کوئی مغربی کلچر سے آیا ہے. کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس قوم کو کیسے سمجھائیں. اصل میں کفار کی جتنی اس طرح کی خباثتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ مسلمان ملکوں کی طرف بھی آ رہی ہیں، اور بیسیکلی اس طرح کی بے حیائیاں جو ہیں وہ تو انہی کے اندر ہے. اب ان کے کلچر کی بہت ساری چیزیں، ان کے کلچر کا لباس، ان کے کلچر کی بے پردگی، ان کے کلچر کا جو ہے وہ آزادانہ ملاپ، ان کے کلچر کا آزادانہ اختلاط، اکٹھا جو ہے وہ مخلوط تعلیم، یہ جتنی چیزیں ان کے کلچر سے آئی ہیں اسی کے اندر جو ہے ایک بہت ہی بڑی خرابی جو ہے یہ ویلنٹائن ڈے کی صورت میں ہے، لڑکے لڑکیوں کی محبت منانے کا دن. بیسیکلی اس کا معنی یہی ہے. اب یہ کیا ہے ہمارے دین کے اعتبار سے کیا ہے، اس پہ بڑے بڑے فلاسفر لیکچر جھاڑنے تو بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو قرآن پاک کا ایک سیدھا سیدھا حکم اس کے بارے میں ہے، وہ اس کے بارے میں صرف جو ہے وہ 4 آیتیں میں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اور مزید فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے محبوب مومن عورتوں سے بھی فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. مرد مومنوں سے فرمایا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی جو ہے وہ شرم کی حفاظت کریں، اور عورتوں سے بھی فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اب یہ جو دن منایا جاتا ہے اس میں اس حکم پر عمل ہے یا اس حکم کا اعلانیہ خون کیا جاتا ہے، اسے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اب جو جس پہ عمل کرنا چاہیں. دوسرا قرآن پاک کے اندر یہ عمل جو ہے یہ تو سری بے حیائی ہے. مرد و عورت کا یوں ملنا، آپس میں جو ہے وہ شہوانی گفتگو کرنا، آپس کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ گھومنا پھرنا، بازو میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تحفے تحائف دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور منع فرماتا ہے برائی سے اور بے حیائی سے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم. اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے. شیطان کے بارے میں فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے. وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے. تو شیطان یأمرکم بالفحشاء تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ینہا عن الفحشاء بے حیائی سے منع فرماتا ہے. اب جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے والا ہے، وہ ایک طرف ہو گیا، اور جو شیطان کا بندہ بننے والا اور جو شیطان کی پیروی کرنے والا وہ ایک طرف ہو گیا. اب جس کا یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہر آدمی، ہر نوجوان، لڑکا لڑکی وہ سمجھ لے کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ینہا عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی سے منع کرتا ہے، اور شیطان کا حکم ہے کہ یأمرکم بالفحشاء بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو میں نے کس کی مانی ہے کس کی نہیں مانی؟ اللہ کا حکم ماننا ہے یا میں نے شیطان کا حکم ماننا ہے؟ اب اپنے ضمیر، اپنے ایمان اور اپنے دل و دماغ اور اپنی زندگی، اپنی موت کو سامنے رکھ کے آدمی سوچ لے کہ اس نے کس کے حکم پہ عمل کرنا ہے اور کس کے حکم پہ عمل نہیں کرنا. خطوات شیطان پہ چلنا ہے یا من یطع الرسول پہ چلنا ہے.
تو یہ بس یہ چند چیزیں ہیں، اب اس کے اوپر مزید جتنی مرضی وضاحت کر دے، لیکن خلاصہ کلام وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے منع کرتا ہے، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ دین منانے والا اللہ کی نہیں مانتا، یہ شیطان کی مانتا ہے۔ اب اس کو اللہ کرے یہ ہمارے مسلمان طبقے کو، ہمارے ان کو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عقل سلیم عطا کرے کہ ہم اللہ عز و جل کے حکم کو مانیں اور شریعت پر چلیں، اور یہ شیطان کے پیچھے اور اس کی باتیں نہ مانیں، اور جس طرز کو اور ہم یہ ہمارا معاشرہ اختیار کر رہا ہے جس کو مغربی طرز کہتے ہیں، اگر آپ ان کے متعلق معلومات حاصل کر لیں، یہ بیزار ہو گئے ہیں اپنی اس بے حیائی سے، اپنی فحاشی سے، اپنی آزادی سے، تنگ آ گئے ہیں، بہت تنگ ہیں۔ ان کے آپ فیچرز اٹھا لیجئے، ان کے جو بھی مطلب کہ آج کل جو ان کے جو لیکچرز ہوں معلومات کر لیجئے، بیزار ہو گئے، یہ ٹینشن کے مریض ہو گئے، ان کے امن، سکون، چین، راحت، آرام سب لوٹ چکا، برباد ہو گیا، یہ نشے کے عادی ہو گئے، یہ جوئے کے عادی ہو گئے، ان کا مطلب کہ چمن اجڑ چکا، یہ تنگ آ گئے اس آزادی سے، کی آزادی بہت، اب تنگ آ گئے، اب رکاوٹ ان کے یہاں مطلب بن نہیں پا رہی۔ اسلام ہمیں امن، سکون، چین، راحت سب درس دے رہا ہے کہ ہم حیا کی طرف آ جائیں، برائی سے بچ جائیں، ہمیں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، چین بھی ہے۔ تو اس طرز پر چلنے کے بجائے ہم اسلامی اصول پر چلیں اور قرآن کی جن آیات کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے ان آیات پر عمل کریں۔ مسلمان کو اپنے رب کی ہی ماننی چاہیے کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے، رب پر ایمان لایا ہے، رب نے پیدا کیا ہے، اور رب ہی کھلاتا ہے، رب ہی پلاتا ہے، اور ہمیں رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان جان لے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ تو یہ ہمیں ہر ایک کو سورہ حشر کے ارشاد پر غور کرنا چاہیے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، کوئی دن ہو، کوئی ایام ہو، ہر ایک کے بارے میں غور کر لیجئے کہ میں اسلام کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی بات پہ کتنا عمل کر رہا ہوں۔ مدنی چینل آپ کو بار 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 بتا رہا ہے اور بتاتا رہے گا، کیونکہ مدنی چینل کا مدنی مقصد جو دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے، یہ مدنی چینل ہمیں اس انداز سے پہنچا رہا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھروں میں سنتوں بڑا ماحول پیدا ہوگا۔ اور 12ویں کا یہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں قافلے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ جو خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ یکم ربیع نور شریف سے مدنی انعام کا نیا رسالہ لے لیجئے، کارڈ لے لیجئے، اس کو پور کرنے کی نیت کر لیجئے، اجتماع میں شرکت کیجئے۔ جو باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں یہ چاہیں تو مدنی مذاکرے میں جو روزانہ ہوگا اس میں شرکت کریں، سب پرچم ہاتھوں میں لے کر مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہوئے اجتماع میں شریک ہوں۔ دنیا بھر میں جہاں اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے اپنے اوقات کے مطابق ضرور ان سلسلوں میں شمولیت اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام خرافات سے، غیر شرعی اور غیر اخلاقی رسومات سے ہمیں نجات عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیض عطا فرمائے، ان کے مسلب استقامت عطا فرمائے، جو ذکر رضا ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔